اعمال باب نمبر 9 پولس کی تبدیلی۔ اب تک ساول خداوند کے شاگردوں کو دھمکانے اور قتل کرنے کے ڈر پہ تھا۔ اس نے امام اعظم کے پاس جا کر اسے گزارش کی کہ مجھے دمشق میں یہودی عبادت خانوں کے لیے سفارش خط لکھ کر دیں تاکہ وہ میرے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ میں وہاں مسیح کی راہ پر چلنے والوں کو خواہ وہ مرد ہوں یا خواتین ڈھونڈ کر اور باندھ کر یروشلم لانا چاہتا ہوں۔ وہ اس مقصد سے سفر کر کے دمشق کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک آسمان کی طرف سے ایک تیز روشنی اس کے گرد چمکی۔ وہ زمین پر گر پڑا تو ایک آواز سنائی دی، ساول ساول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، خداوند آپ کون ہے؟ آواز نے جواب دیا، میں عیسیٰ ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ اب اٹھ کر شہر میں جا، وہاں تجھے بتایا جائے گا کہ تجھے کیا کرنا ہے۔ ساول کے پاس کھڑے ہم سفر دم بخود رہ گئے۔ آواز تو وہ سن رہے تھے لیکن انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ ساول زمین پر سے اٹھا، لیکن جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو معلوم ہوا کہ وہ اندھا ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دمشق لے گئے۔ وہاں 3 دن کے دوران وہ اندھا رہا۔ اتنے میں اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ اس وقت دمشق میں عیسیٰ کا ایک شاگرد رہتا تھا جس کا نام حننیہ تھا۔ اب خداوند رویا میں اس سے ہم کلام ہوا، حننیہ۔ اس نے جواب دیا، جی خداوند میں حاضر ہوں۔ خداوند نے فرمایا، اٹھ اس گلی میں جا جو سیدھی کہلاتی ہے، وہاں یہودا کے گھر میں ترسس کے ایک آدمی کا پتہ کرنا جس کا نام ساول ہے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے، اور رویا میں اس نے دیکھ لیا ہے کہ ایک آدمی بنام حننیہ میرے پاس آ کر اپنے ہاتھ مجھ پر رکھے گا، اس سے میری آنکھیں بحال ہو جائیں گی۔ حننیہ نے اعتراض کیا، اے خداوند میں نے بہت سے لوگوں سے اس شخص کی شریر حرکتوں کے بارے میں سنا ہے۔ یروشلم میں اس نے تیرے مقدسوں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ اب اسے رہنما اماموں سے اختیار مل گیا ہے کہ یہاں بھی ہر ایک کو گرفتار کرے جو تیری عبادت کرتا ہے۔ لیکن خداوند نے جا، یہ آدمی میرا چنا ہوا وسیلہ ہے جو میرا نام غیر یہودیوں، بادشاہوں اور اسرائیلیوں تک پہنچائے گا، اور میں اسے دکھا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کتنا دکھ اٹھانا پڑے گا۔ چنانچہ حننیہ مذکورہ گھر کے پاس گیا، اس میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ ساول پر رکھ دیے۔ اس نے کہا، ساول بھائی، خداوند عیسیٰ جو آپ پر ظاہر ہوا جب آپ یہاں آ رہے تھے، اسی نے مجھے بھیجا ہے تاکہ آپ دوبارہ دیکھ پائیں اور روح القدس سے معمور ہو جائے۔ یہ کہتے ہی چھلکوں جیسی کوئی چیز ساول کی آنکھوں پر سے گری اور وہ دوبارہ دیکھنے لگا۔ اس نے اٹھ کر بپتسمہ لیا، پھر کچھ کھانا کھا کر نئے سرے سے تقویت پائی۔ ساول دمشق میں خدا کی خوشخبری سناتا ہے۔ ساول کئی دن شاگردوں کے ساتھ دمشق میں رہا۔ اسی وقت وہ سیدھا یہودی عبادت خانوں میں جا کر اعلان کرنے لگا کہ عیسیٰ خدا کا فرزند ہے، اور جس نے بھی اسے سنا وہ حیران رہ گیا اور پوچھا، کیا یہ وہ آدمی نہیں جو یروشلم میں عیسیٰ کی عبادت کرنے والوں کو ہلاک کر رہا تھا؟ اور کیا وہ اس مقصد سے یہاں نہیں آیا کہ ایسے لوگوں کو باندھ کر رہنما اماموں کے پاس لے جائے؟ لیکن ساول روز بروز زور پکڑتا گیا، اور چونکہ اس نے ثابت کیا کہ عیسیٰ وعدہ کیا ہوا مسیح ہے، اس لیے دمشق میں آباد یہودی الجھن میں پڑ گئے۔ چنانچہ کافی دنوں کے بعد انہوں نے مل کر اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن ساول کو پتہ چل گیا، یہودی دن رات شہر کے دروازوں کی پہرے داری کرتے تھے تاکہ اسے قتل کریں، اس لیے اس کے شاگردوں نے اسے رات کے وقت ٹوکرے میں بٹھا کر شہر کی 4 دیواری کے ایک سوراخ میں سے اتار دیا۔ ساول یروشلم واپس چلا گیا۔ وہاں اس نے شاگردوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سب اس سے ڈرتے تھے کیونکہ انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ وہ واقعی عیسیٰ کا شاگرد بن گیا ہے۔ پھر برنباس اسے رسولوں کے پاس لے آیا۔ اس نے انہیں ساول کے بارے میں سب کچھ بتایا کہ اس نے دمشق کی طرف سفر کرتے وقت راستے میں خداوند کو دیکھا، کہ خداوند اس سے ہم کلام ہوا تھا، اور اس نے دمشق میں دلیری سے عیسیٰ کے نام سے بات کی تھی۔ چنانچہ ساول ان کے ساتھ رہ کر آزادی سے یروشلم میں پھرنے اور دلیری سے خداوند عیسیٰ کے نام سے کلام کرنے لگا۔ اس نے یونانی زبان بولنے والے یہودیوں سے بھی مخاطب ہو کر بحث کی، لیکن جواب میں وہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب بھائیوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے اسے کیسریا پہنچا دیا اور جہاز میں بٹھا کر ترسس کے لیے روانہ کر دیا۔ اس پر یہودیہ، گلیل اور سامریہ کے پورے علاقے میں پھیلی ہوئی جماعت کو امن و امان حاصل ہوا۔ روح القدس کی حمایت سے اس کی تعمیر و تقویت ہوئی
وہ خدا کا خوف مان کر چلتی رہی اور تعداد میں بھی بڑھتی گئی۔ پطرس لدا اور یافا میں۔ ایک دن جب پطرس جگہ جگہ سفر کر رہا تھا تو وہ لدا میں آباد مقدسوں کے پاس بھی آیا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک آدمی بنائی میں انیاس سے ہوئی۔ انیاس مفلوج تھا، وہ 8 سال سے بستر سے اٹھ نہ سکا تھا۔ پطرس نے اسے کہا، انیاس، عیسیٰ مسیح آپ کو شفا دیتا ہے، اٹھ کر اپنا بستر سمیٹ لے۔ انیاس فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ جب لدا اور میدانی علاقے شارون کے تمام رہنے والوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے خداوند کی طرف رجوع کیا۔ یافا میں ایک عورت تھی جو شاگرد تھی اور نیک کام کرنے اور خیرات دینے میں بہت آگے تھی۔ اس کا نام طبیتا غزالہ تھا۔ انہی دنوں میں وہ بیمار ہو کر فوت ہو گئی۔ لوگوں نے اسے غسل دے کر بالا خانے میں رکھ دیا۔ لدا یافا کے قریب ہے، اس لیے جب شاگرد نے سنا کہ پطرس لدا میں ہے تو انہوں نے اس کے پاس 2 آدمی کو بھیج کر التماس کی، سیدھے ہمارے پاس آئے اور دیر نہ کریں۔ پطرس اٹھ کر ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر لوگ اسے بالا خانے میں لے گئے۔ تمام بیواؤں نے اسے گھیر لیا اور روتے چلاتے وہ ساری قمیصیں اور باقی لباس دکھانے لگی جو طبیتا نے ان کے لیے بنائے تھے جب وہ ابھی زندہ تھی۔ لیکن پطرس نے ان سب کو کمرے سے نکال دیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی۔ پھر لاش کی طرف مڑ کر اس نے کہا، طبیتا اٹھیں۔ عورت نے اپنی آنکھیں کھول کر پطرس کو دیکھ کر وہ بیٹھ گئی۔ پطرس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اٹھنے میں اس کی مدد کی۔ پھر اس نے مقدسوں اور بیواؤں کو بلا کر طبیتا کو زندہ ان کے سپرد کیا۔ یہ واقعہ پورے یافا میں مشہور ہوا اور بہت سے لوگ خداوند عیسیٰ پر ایمان لائے۔ پطرس کافی دنوں تک یافا میں رہا۔ وہاں وہ چمڑا رنگنے والے ایک آدمی کے گھر ٹھہرا جس کا نام شمعون تھا۔